اتنے لوگوں میری بات تمہیں بری لگے گی مگر حق کہہ کر کے جاؤں گا. مجھے یہ بتاؤ اگر تمہارے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ اس مردے کو جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کی لاشیں کو تمہارے سامنے رکھ دوں اور کہو لو اپنے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاؤ, بتاؤ ہمت پڑے گی؟ ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ لوگ ترس کرتے کہ یار فلا جگہ مر گئے, بیچارے کی نماز جنازہ بھی نہیں, پتہ بھی نہیں چلا یار, ارے ایسا ہوا ویسا ہوا, اتنے مر گئے اتنے مر گئے. ذرا سوچ غور کرو, اگر تمہارے سگے بھائی کو تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ نہیں کھا سکتے. تو جتنا دل تم نے موبائل میں لگایا اتنا دل اگر تم نے قرآن میں لگا لیا ہوتا, اتنا دل اگر تم نے علماء سے لگا لیا ہوتا, اتنا دل دین اور اسلام کی کھوج اور تلاش میں لگا لیا ہوتا, اگر تم نے علم سیکھنے میں لگا لیا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کسی مولانا کی کتاب نہیں, اللہ کا کلام بولتا ہے. اللہ کا کلام کیا کہتا سنو, اللہ تبارک و تعالی فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتا اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا, برائیاں کرتا ہے, پیٹ پیچھے برائی کرتا, اللہ فرماتا ہے اس کا کام ایسا ہوا جو برائی کرتا ہے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. سوچا کبھی اس بات کو؟ دو تین آدمی بیٹھے برائیاں شروع کر دی, بھائی آپس میں دوست ملے برائیاں شروع کر دی, غیبت شروع کر. تمہارے قرآن نے بندش لگا دی, اللہ کے کلام نے بندش لگا دی. کبھی سوچا؟ گھنٹوں گزار دیتے ہو, گھنٹوں. پوری دنیا غلط ہو سکتی, اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. پوچھو مفتی صاحب بیٹھے یہاں پہ, قرآن کی آیت ہے کہ نہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ؟ قرآن موجود ہے, کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تمہاری وہ اس کے ماننے والوں کی اصلاح کرے سوائے قرآن پاک کے. تمہیں جینے کا, بولنے کا, کھانے کا, ساری چیزوں کا شعور تمہیں قرآن سے مل سکتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو جب عرس پاک میں آئے ہو اور بالکل قریب اور اللہ کے گھر میں آئے ہو تو تمہیں یہ تو دل میں ٹھان لینی چاہیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی, یا ہوگی؟ بولو, آج کے بعد غیبت نہیں ہوگی, چغلی نہیں ہوگی, برائی نہیں ہوگی. مگر جلسوں کو رسمی طور پہ بنا لیا ہم لوگوں نے. تم تو خیر الحمدللہ یہ عرس پاک ہے حضرت, صحیح ہے, ورنہ بعض جگہ عرسوں میں تو اتنی زیادہ غنڈہ گردی ہے, آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں. میں بھی ہندوستان میں رہتا ہوں, گھومتا ہوں, دیکھتا ہوں. بعض عرسوں میں اتنی زیادہ غنڈہ گردی ہے کہ مت پوچھو. لیڈیز قوال ادھر ہے, جینٹس ادھر ہے, آپس میں ایک دوسرے کو گندے گندے اشعار کہہ رہے ہیں, وہ اسے اور یہ اسے, اور نوجوان تھوک لگا لگا کے نوٹ اچھال کے دیکھ رہے ہیں. بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں, ماں بھی دیکھ رہی ہیں, بیٹی بھی دیکھ رہے ہیں, خود بھی دیکھ رہا, گندے گندے اشعار. جس اللہ والے کی ہر عرصات پہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا تھا, جس نے تمہارے لیے دعائیں کی, جن کے مرقد پہ, جن کی قبر پاک پر رحمت کی بارش ہوتی تھی, تم نے غنڈہ گردی شروع کر دی ہے اور اس کا نام عرس دے دیا. مجھے بتاؤ, ذرا سوچنے کی بات ہے. میری بات ہو سکتا کسی کو بری لگ جائے, مگر بخدا میں تمہارا مخلص ہوں.
میں یہ چاہتا ہوں اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ آج ہاتھ آئیں ذرا سنیں، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں، تمہارے سب کے بچے ہوں گے، محلے میں رہتے ہو تم، اپنے محلے کی بتاؤ، اپنی بستی کی بتاؤ، 15 سال کے بچے حضرت، اور 18 سال کے، 16 17 سال، 14 13 سال کے بچے نشہ کرنے لگے۔ نشہ کہاں سے آیا یہ نشہ؟ اس نشے کے چکر میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کی قدر کیسے کریں، اپنے حاجی نمازی کی قدر کیسے کریں، اپنے سے بڑے کی عزت کیسے کریں۔ اس کا دماغ تو خراب ہو گیا، پاگل تم نے پہلے کر دیا ہے، اب بس اس پہ اتر آئے ہم، کوئی تعویذ ایسا مل جائے جو ہمارے بچے سدھر جائیں، کوئی میاں ایسا مل جائے۔ میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، تم نے اپنے بچوں کو اتنا بگاڑ دیا ہے، تعویذ اپنی جگہ برحق ہے، یہ ساری چیز اپنی جگہ برحق ہے، مگر تم نے اتنا بگاڑ دیا، اتنا بگاڑ دیا۔ اب میاں کا تعویذ نہیں، اگر میاں کو بھی گلے میں لٹکا دو تب بھی کام نہیں ہوگا۔ میری بات تھوڑی کڑوی، تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی خود کسی کو تعویذ دیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر پیارو اب ذرا بتاؤ، 15 18 ادھر ہی بھاگیں گے جدھر نشہ ہو رہا، لڑکے یار سگریٹ میں نشہ اور انجیکشن لے رہے ہیں، باڈی اللہ تعالیٰ مولا پروردگار نصیب اچھا کر دے، باڈی بنا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نشوں کی طرف، کس پہ ذمہ داری ہے بتاؤ مجھے؟ امام صاحب پہ ذمہ داری ہے، امام صاحب پہ مصلی کی ذمہ داری ہے کہ اب میں نیت باندھوں گا، نماز پڑھوں گا تو کوئی غلطی نہ ہو جائے، ورنہ سب کی نمازیں میرے ساتھ، کسی پیر صاحب کی ہے، کسی عالم صاحب کی ہے۔ بچے تمہارے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے گھر اللہ مالک اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر سبب ماں اور باپ بنائے ہیں، ماں باپ کے ذریعے تمہارے گھر میں اولاد آئی ہے۔ تم پر ضروری ہے، لازمی ہے کہ تم اپنے بچوں کی جیسے تم اپنی آنکھ کی دیکھ بھال کرتے ہو، اپنے ہاتھ کی دیکھ بھال کرتے ہو، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنا تم پہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت یہ تو لڑکوں کی بات ہے، ذرا لڑکیوں کی طرف آؤ، 15 سال کے 18 سال کی اچھی خاصی اب جوانی کی طرف جا رہی، ایسی روڈوں پہ گلیوں پہ گھومتی پھر رہی، ایسا لگتا ہے ان کی کوئی ماں نہیں ہے، ان کا کوئی باپ نہیں، جس سے چاہ رہی ہے موبائل پہ بات کر رہی ہے، جہاں چاہ رہی ہے موبائل پہ بات کر رہی ہے، جہاں کھڑے ہو کے چاہے دوپٹہ ہلا کے ایک طرف کو کر دے، جہاں چاہے جیسے چاہے کپڑے پہن لے، جس کی چاہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا جائے، ایسا لگتا ہے ان کا کوئی گارجن صحیح نہیں۔ اپنے گھر میں روب اور دبدبہ پیدا کرو، تم پہ ضروری ہے بیٹی دوسرے لڑکے کے ساتھ کیسے بات کر لی، تم نے تھوڑی سی ڈھیل دی، انہوں نے ڈھیل دی، انہوں نے ڈھیل دی، صحیح بتا رہا ہوں، آپ کہو گے کیسی بات کر رہا ہوں، میں تقریر میں اکثر اس لیے کھل کے بول دیتا ہوں، حضرت مفتی صاحب قبلہ محلے میں جائزہ لے لو، محلے میں جائزہ لے لو، اکثر جگہوں پہ جائزہ لے لو، مشکل سے 2 4 10 20 لڑکیوں کو چھوڑ کے کوئی لڑکی خالی نہیں ملے گی، کسی نہ کسی لڑکے سے ٹچ ملے گی، کوئی لڑکا خالی نہیں ملے گا، کسی نہ کسی لڑکے سے ٹچ ملے گا۔ یہ ٹچنگ جو ہو رہی ہے، یہ ٹچ جو ہو رہا ہے، اس کو کاٹ دو، اس کا سبب دور کر دو، اور یہ سبب کیا ہے جو تم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو موبائل دیا ہے، یہ سبب ہے۔ اڑیسہ کی لڑکی صاحب اللہ برکت دے، اڑیسہ کی لڑکی اور بہیڑی کا لڑکا، اس نے کبھی بھونیشور نہیں دیکھا، اس نے بہیڑی نہیں دیکھی، وہاں سے ٹرین پہ بیٹھ کے آگے یہاں ہوا، سمجھ میں آگے اشارہ سے کس چیز سے ہوا، تم گئے تھے یا وہ نہیں، یہ موبائل ہے، موبائل ہے،
बेटियों को जब मोबाइल दे दिया रात के 2-2 बजे तक 10-10 बजे कोई उनकी इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। जैसा चाहे लड़की शादी में कपड़े बना ले, तो फिर तुम्हारे अब्बा होने से क्या फायदा? बताओ मुझे। जैसे चाहे शादी में पहन ले, अब तुम मर्द नहीं रहे, तुम्हारी घर में चलती नहीं। बुरा मत मानना, देखो इससे ज्यादा मैं तुम्हें और नहीं सुना सकता, सही बता रहा हूं, दिल दुखा हुआ। हजरत मुसलमानों की बेटी कुछ ऐसी गैर मुस्लिमों के साथ में चली गई, तकलीफ नहीं होगी क्या? मैं उन लड़कों को नहीं कहता, मैं तो लड़कियों को कहूंगा और तुम्हें कहूंगा। अरे मर्द वो होता है जिसके लठ में मूंछ, मूंछ एक कहावत में कही जाती है, मूंछ में, या मैं कहता हूं शान में ताकत हो। हिम्मत क्या है उसकी बीवी जो छत पे खड़े होकर के दूध पिला दे? हिम्मत क्या है उसकी बीवी दूसरे से बात कर ले? हिम्मत क्या है उसकी बेटी बात कर ले? हिम्मत क्या है उसकी बेटी दूसरे लड़के से बात कर ले? मगर सबने आंखें बंद कर रखी है, और ये माएं पता नहीं देती है जब तक मुंह काला ना हो जाए, पूरे मोहल्ले में ना उड़ जाए, इस मां को पता नहीं। मां को पता चल जाए, बाप को पता नहीं देती है, फिर बाद में रोते वक्त तड़पो, बर्बाद हो जाता है, नस्लें बिगड़ गई। खाली इतना ही नहीं है कि धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दिए, ओ अम्मा बन गई, ओ अब्बा बन गया। अम्मा अब्बा की जिम्मेदारी भी कुछ होती है, समझ रहे मेरी बात? जब तक शादी ना हो जाए तब तक तुम्हारे घर में वो अमानत है, अमानत। लेंटर टपकने लगे, पूरा घर पागल हो जाता है, जल्दी से मसाला लगाओ, उसे बुलाओ, ये करो वो करो। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? लड़की नंगी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। बिल्कुल शादी नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, सिर्फ निकाह के अलावा सारी की सारी चीजें इल्ला माशाल्लाह एक दो को छोड़ करके सारी रस्में जो हैं वो यहूदियों की आ गई है, गैरों की आ गई है, गैरों की। जैसे पहले यहूदी क्या करते थे ना, उनकी पत्थरों की औरतें बना करके, उनके पूरे औरतों जैसे जिस्म होते थे, मेरा इशारा समझ रहे हो, औरतों जैसे जिस्म होते थे, कपड़े बना के गेट पे खड़ा कर दिया करते थे, सब अपनी आंखों से देखते हुए जाते। फिर उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने अपनी लड़कियों को फूल की पत्तियां ले लेकर के वेलकम करने के लिए खड़ा करना शुरू कर दिया। साहब जो भी जा रहे हैं, हाँ वेलकम लड़कियां कर रही हैं, वो तो आगे बढ़ गए और फंस गए हम मुसलमान। शादियों में देख लो नंगे से नंगा, शादियों में देखो तो फूलों की डलियां हाथ में, पत्ती, और हमारी और तुम्हारी बेटी वो जर्द बर्द कपड़े पहन के खड़ी है, जो भी आ रहा है बाराती वेलकम वेलकम वेलकम। इस अब्बा से डूब के नहीं मरा गया, इस अम्मा से डूब के नहीं मरा गया, ये भाई का भाई, मैं तुम्हें गैरत दिला रहा हूँ, गैरत, आज भी सुधर जाओ। और ये सारी कमी माँ बाप से ज्यादा इन भाइयों की है, इन भाइयों की भी है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, क्या तुम्हारी बहन को पता नहीं है तू किस लड़की से बात कर रहा है? हर बहन को पता है मेरे भाई का किससे अफेयर चल रहा, मेरे भाई का किससे प्यार चल रहा, मेरे भाई की किससे बातें हो रही है, हर बहन को पता है। अरे जब तू बेहया हो गया तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा कैसे रख सकती है? हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी बहन का नाम सैयदा ज़ैनब है, जो करबला में भी थी। तबीयत नासाज हो गई, सुनो जुमला सुनो, तबीयत नासाज हो गई। जब तबीयत नासाज हुई, शौहर ने दवा ला दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई ज़ैनब की। फिर दोबारा शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीवी ज़ैनब, चलो जरा मेरे साथ चलो, मैं हकीम के पास तुम्हें लेकर के चल लाऊं, दवा दिला करके ले आऊं। इतना कगात ज़ैनब बोली, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जा सकती। कहा हो ज़ैनब, तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जाओगी, चादर ओढ़ के जाओगी, अपने शौहर के साथ जाओगी। इतनी इजाजत तो इस्लाम भी देता है। तो सैयदा ज़ैनब का जुमला सुनो, ओ मेरे सरताज, आपका हुक्म सर आंखों पर,
اسلام تو اجازت دیتا ہے مگر مجبوری ہے، میں حسن حسین کی بہن ہوں، میں فاطمہ اور علی کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہاری بہن یہ کیوں نہیں سوچتی میں فلاں کی بہن ہوں؟ بتاؤ مجھے کیوں نہیں سوچتی؟ نہیں سوچ سکتی، اس لیے اسے معلوم ہے میرا بھیا تو خود نچکیا، میرا بھیا تو خود نشیڑیا، میرا بھیا تو خود جواری ہے، جواری جوا بڑی تیزی سے چل لیا حضرت، جیسے نشہ چل لیا ویسے جوا چل لیا۔ لوگ تاش کے ذریعے، لوڈو کے ذریعے، اب تو موبائل کے ذریعے کھیلنا ہے، سمجھے، کرکٹ کے ذریعے، کچھ بھی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ہارے گا وہ جیتے گا، اس پہ بھی جوا، کوئی بھی بات رکھ لیتے اس پہ بھی جوا۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکا گیا تھا تاکہ ان کی عمر میں اور ان کے مال میں برکتیں ہوں، یہ ہلاک و برباد نہ ہو۔ لیکن یہودیوں کا مشن تھا مسلمانوں کو اس میں پھنسانا، اور ہم اور آپ پھنستے جا رہے ہیں۔ اس لیے ابھی آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، کامیاب لوگوں کے فہرست بناؤ۔ اسلامی اعتبار سے کامیاب لوگ کون ہیں؟ تم اپنے یہیں سے تاج الشریعہ سے شروع کر دو، بریلی شریف سے تاج الشریعہ سے شروع کر دو، سرکار مفتی اعظم تک پہنچو، اعلیٰ حضرت تک پہنچو، مہریرہ شریف پہنچو، کچھوچا شریف پہنچو، غریب نواز میں پہنچو، صابر پاک میں پہنچو، غوث پاک کو دیکھو، اور کربلا پہنچ جاؤ، حسن حسین کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو، عثمان غنی، مولا علی کو دیکھو، یہ سارے لوگ کامیاب ہیں۔ ان میں سے ایک بھی جواری نہیں، شرابی نہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا قدم شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کے ہو۔ یہ کامیاب صرف اسی لیے ہے، اگر یہ کھاتے تو ان کے کھانے کی ادا بولتی نبی نبی، ان کے پینے کی ادا بولتی نبی نبی، ان کے چلنے کی ادا بولتی نبی نبی، ان کی ہر دھڑکن بولتی نبی نبی۔ یہ صحیح معنوں میں غلام نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مخدومیہ، نعرہ تکبیر۔ آج ان کا عرس ہو رہا ہے، دیکھو تم اپنے بچوں کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے ہو، کوئی نہیں روکتا۔